شربت میں زہر ملانے کے بعد تم نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ زہر والی شیشی اپنے ہی خیمے میں لے جاؤں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے ارطغرل؟ کیا تم اس عورت کی جان بچانا چاہتے ہو جس نے میرے بابا کی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ کیا تم ابھی بھی اس عورت کو بچا رہے ہو؟ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ نے کرکت کو زہر دے دیا تھا اور اس کا الزام بانو جزک پر لگا دیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں حکیم ارطغرل باہر آ کر بتاتا ہے کہ کرکت کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ان کے جسم سے کافی سارا زہریلا خون نکال دیا ہے لیکن اب اور نہیں نکال سکتا کیونکہ اس طرح وہ خون کی کمی کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ اتنے میں گندوگدو وہاں آتا ہے اور کہتا ہے بانو جزک کے خیمے سے مجھے یہ شیشی ملی ہے۔ حکیم ارطغرل شیشی کھول کر سونگتا ہے اور کہتا ہے وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا، یہ سب سے زیادہ خطرناک زہر ہے اور فوری اثر کرتا ہے اور پیچھے اپنا کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ اب آپ سب لوگ اپنے خیمے میں چلے جائیں، دعا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد گندوگدو جیل میں بانو جزک کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم کہو گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا؟ تم نے کرکت اور آیت اللہ خاتون کو سپاہیوں کی موجودگی میں زہر دیا ہے۔ بانو جزک کہتی ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ گندوگدو کہتا ہے تو پھر تمہارے خیمے سے مجھے زہر والی شیشی کیوں ملی ہے؟ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ بانو جزک کہتی ہے انہوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو صرف ایک شخص ہے جو یہ جانتا ہے اور وہ ہے سلجان خاتون۔ گندوگدو اپنا خنجر نکالتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دوان واپس اپنے خیمے میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے بانو جزک ایسا نہیں کر سکتی، وہ اپنے سردار کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہے لیکن وہ کبھی بھی زہر نہیں دے سکتی۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور ترگت اور بامسی کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ ارطغرل دوان سے پوچھتا ہے بانو جزک کے معاملے کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو کیونکہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوان کہتا ہے سب الزاموں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے اور میں ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے جو میں نے سلجان خاتون کے کہنے پر چھپائی ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ آیت اللہ کچھ خطرناک منصوبے بنا رہی تھی اور سلجان اس کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنا کڑا واپس لانا چاہتی تھی جو آیت اللہ کے پاس ہے۔ پہلے اس نے بانو جزک سے مدد مانگی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میں بانو جزک کو یہ کام کرنے پر راضی کروں، لیکن بانو جزک پھر بھی نہیں مانی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گندوگدو سلجان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور خنجر اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے مجھے سب کچھ بتا دو ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سلجان کہتی ہے درو خاتون کے مرنے سے پہلے آیت اللہ کے کرکت بے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ گندوگدو کہتا ہے کلمہ پڑھ لو، آج میں تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ جب تک تم مار نہیں جاتی اس قبیلے میں سکون نہیں آ سکتا۔ سلجان کہتی ہے ٹھیک ہے تم مجھے مار دو لیکن اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو میری بات پوری سن لو۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور گندوگدو کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گندوگدو خنجر نہیں ہٹاتا اور کہتا ہے مجھے پوری بات بتاؤ۔ پھر سلجان کہتی ہے آپ کو یاد ہے قبیلے کے پاس سے ایک بوڑھی عورت کی لاش ملی تھی، اس کو آیت اللہ نے مارا تھا۔ اس نے میرا کڑا لے کر مجھے ایک راز بتایا تھا لیکن مزید بتانے کے لیے وہ مجھ سے سونا مانگ رہی تھی۔ میں واپس آئی تاکہ سونا لے کر جا سکوں لیکن جب میں دوبارہ وہاں پہنچی تو وہ مر چکی تھی۔ پھر گونجا گل کو کسی طرح میرا کڑا مل گیا اور اس نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا اور مجھے کہا کہ میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے اس بوڑھی عورت کو مارا ہے کیونکہ گونجا گل بھی آیت اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر گندوگدو ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے کرکت بے کو بھی آیت اللہ نے زہر دیا ہے۔ گندوگدو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تقریباً تم پر یقین کر لیا تھا لیکن تمہارے اندر شیطان ابھی بھی زندہ ہے۔ آیت اللہ کیسے زہر دے سکتی ہے؟ وہ تو خود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ لعنت ہو اس دن پر جس دن میں تمہیں اپنے خیمے میں لایا تھا۔ پھر وہ غصے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سلجان کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اب شروع سے لے کر ساری باتیں مجھے دوبارہ بتاؤ۔ اگلے دن صبح کے وقت ارطغرل جیل میں بانو جزک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں کیا جو تمہارے باپ کی طرح تھا؟ بانو جزک کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے سلجان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بانو کہتی ہے مجھے یقین ہے اس نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، جلد یا دیر سچ سامنے آ جائے گا۔ ارطغرل مسکراتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں اس عدالت پر یقین ہے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گی؟ بانو کہتی ہے بالکل نہیں، مجھے صرف اللہ پر یقین ہے اور اس کے بعد آپ پر۔ کرکت بے کو جس نے زہر دیا ہے وہ آیت اللہ ہے، اس نے مجھے پھنسایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کیا اس عورت نے اپنے آپ کو بھی زہر دے دیا ہے؟ بانو کہتی ہے اس شیطان عورت سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف کرکت بے اور آیت اللہ کا علاج چل رہا تھا۔ آیت اللہ ہوش میں تھی لیکن کرکت ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اتنے میں حائمہ خاتون وہاں پہنچتی ہیں۔ آیت اللہ دوبارہ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ حائمہ خاتون حکیم ارطغرل سے پوچھتی ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے ان کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے،
لیکن جہاں تک آیت الن خاتون کی بات ہے انہوں نے شاید بہت تھوڑا شربت پیا تھا، اس لیے انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ گمستیگن حائمہ خاتون کو کہتا ہے آپ اپنے خیمے میں چور تلاش کر رہی تھیں، مجھے لگتا ہے کہ سب کے پیچھے بانو جزک تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اللہ کرے کہ عدالت کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو جائے، اگر اس کی نوبت آئی تو میں جج کونیا سے بلاؤں گی۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر مرکزی خیمے میں آتے ہیں تاکہ اس مسئلے پر بانو جزک سے سوالات کیے جا سکیں۔ پھر گمستیگن سپاہی کو کہتا ہے بانو جزک کو اندر لاؤ۔ پھر وہ بانو جزک کو کہتا ہے ہم یہ مسئلہ عدالت کے بغیر حل کرنا چاہتے ہیں، تمہارا جرم ثابت ہو گیا ہے، تم اعتراف کر لو اور ہم سب کو اس مصیبت سے بچا لو۔ بانو کہتی ہے میں بے گناہ ہوں اور میں ہر چیز عدالت میں بتاؤں گی۔ تجدیکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کیا بتاؤ گی کہ تم نے کیسے ان کو زہر دیا تھا؟ گندوگدو اسے کنٹرول کرتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں تم عدالت کا انتظار کیوں کر رہی ہو، ہمیں ابھی بتا دو۔ بانو جزک کہتی ہے اس رات میں نے شادی والا مخصوص شربت ان دونوں کو دیا اور خیمے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آیت اللہ نے چلا کر مجھے آواز دی، میں اندر گئی اور دیکھا کہ کورکتبے زمین پر پڑے تھے۔ آیت اللہ خاتون نے اپنے خنجر سے مجھ پر حملہ کر دیا اور کہا کہ تم نے اسے زہر دے دیا ہے۔ پھر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان سے لڑائی کی، اتنے میں محافظ سپاہی اندر آ گئے، انہوں نے میرے سر پر مارا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ مجھے پنجرے والے خیمے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ بس یہی کچھ ہے میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور میں معصوم ہوں۔ پھر گندوگدو اس سے پوچھتا ہے تمہارے خیمے سے ایک شیشی ملی ہے، حکیم ارتک نے کہا ہے کہ زہر اسی شیشی میں موجود تھا، تم بتاؤ کہ وہ شیشی تمہارے خیمے میں کیوں موجود تھی؟ بانو جی کہتی ہے جس کسی نے بھی زہر دیا ہے اسی نے شیشی بھی میرے خیمے میں رکھ دی ہے۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے شربت میں زہر ملانے کے بعد تم نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ زہر والی شیشی اپنے ہی خیمے میں لے جاؤں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے ارطغرل؟ کیا تم اس عورت کی جان بچانا چاہتے ہو جس نے میرے بابا کی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ بانو جی کہتی ہے جس کسی نے یہ کیا ہے وہ ہم سب کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، انشاءاللہ کورکتبے ٹھیک ہو کر ہر چیز سے پردہ اٹھا دیں گے۔ اتنے میں حکیم ارتک اندر سے آتا ہے اور کہتا ہے کورکتبے کی حالت بہت تشویشناک ہو گئی ہے اور ان کا سانس پھول رہا ہے۔ سب فوراً اٹھ کر اندر چلے جاتے ہیں۔ کورکتبے آیت اللہ کا نام لینا چاہ رہا تھا لیکن اس کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ آیت اللہ کافی گھبرا جاتی ہے کہ کہیں یہ میرا نام نہ لے لے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کورکت کا سانس نکل جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ سب رونے لگتے ہیں جبکہ آیت اللہ سکون کا سانس لیتی ہے۔ بانو جزک بھی ادھر ہی موجود تھی اور رو رہی تھی۔ اتنے میں تجتیگن کھڑا ہوتا ہے اور بانو جزک پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کیا تم ابھی بھی اس عورت کو بچا رہے ہو؟ اس کے بعد ارطغرل اسے کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں بھائی، تم غم میں ہو لیکن تمہیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہے، اس کے لیے میں تمہاری ہر مدد کروں گا۔ تجتیگن کہتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو، تم جس عورت کو بچا رہے ہو یہ ایک قاتل ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں کسی کو نہیں بچا رہا تجتیگن، لیکن میں جانتا ہوں کہ جیسا دکھائی دے رہا ہے ایسا نہیں ہے، اگر تم نے غصے سے کام لیا تو ہم کبھی بھی سچ نہیں جان سکیں گے۔ گندوگدو سپاہیوں سے کہتا ہے بانو جزک کو یہاں سے لے جاؤ۔ تجتیگن کہتا ہے نہیں، یہ عورت کہیں نہیں جا سکتی۔ پھر حائمہ خاتون روتی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں بہت ہو گیا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تجتیگن خنجر پیچھے کرو، میرے بھائی کی لاش ابھی ادھر ہی پڑی ہے اور تم کیا کر رہے ہو، اور اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے بعد تجتیگن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور سپاہی بانو کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور قبیلے والوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کورکت سردار اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ قبیلے کے لوگ فوراً ان کے خیمے کے باہر اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو قابو میں رکھنا۔ اس کے بعد بانو جزک کو باہر لایا جاتا ہے تاکہ اسے پنجرے والے خیمے میں پہنچایا جا سکے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر قاتل قاتل کہنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ سپاہی بانو کو اپنی حفاظت میں لے کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف آیت اللہ بھی رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی اور تجتیگن کو کہتی ہے جب تک اس عورت کو مار نہ دو سکون سے مت بیٹھنا۔ پھر گمستیگن کہتا ہے آج جنازے کے بعد سب سے پہلا کام تم نے عدالت کا انتظام کرنا ہے، انصاف جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ دوسری طرف بانو کو دوبارہ پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ بانو جزک دوان کو کہتی ہے دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا ہے، یہ سب میری غلطی ہے۔ دوان کہتا ہے ایسا مت کہو، میں تمہیں ان گیدڑوں کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ اتنے میں تجتیگن کا سپاہی بواج اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے خیر ہے دوان الپ، قاتل کے ساتھ تمہارا کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے کیا؟ دوان کہتا ہے جب سچ سامنے آئے گا تو تم اپنے الفاظ کے لیے معافی مانگو گے مجھ سے۔ بواج کہتا ہے تم دعا کرو کہ تمہیں ہی معافی نہ مانگنی پڑ جائے، کیونکہ جو بھی اس عورت کا ساتھ دے گا اس کو بھی قاتل سمجھا جائے گا۔ دوان فوراً خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ بانو جزک اسے روکتی ہے۔ اس کے بعد دوان باہر نکل جاتا ہے۔ خیمے کے باہر گندوگدو ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑکی بے گناہ ہے؟
ارطغرل کہتا ہے میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں بھائی، جہاں تک میرا خیال ہے آپ بھی یہی چاہتے ہو، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔